خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اسے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کی نسل دن بدن بڑھتی گئی اور ایک قوم میں تبدیل ہوئی جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک جگہ رہنے کے لیے دی، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس جگہ پہ رہے جو خدا نے انہیں دی تھی۔ کچھ سالوں کے بعد وہاں پر ایک سخت قحط برپا ہوا، اس لیے وہ کھانے کی تلاش میں مصر کی طرف چل پڑے۔ خدا کے فضل کے مطابق مصر کے بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلقات اچھے تھے، اس لیے مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ کچھ سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو وہاں پر اور ایک بادشاہ آیا۔ اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم بڑھ رہی ہے تو وہ ڈر گیا، اس لیے اس نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سخت تنگ کیا اور انہیں ستاتا رہا، اور بنی اسرائیل خدا سے دعا اور آہوزاری کرنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کی آہوزاری سنی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھیڑیں چراتا تھا اور اس نے دور جھاڑیوں میں ایک آگ دیکھی، لیکن وہ راکھ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس کے پاس گیا، اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو جھاڑیوں میں سے ایک آواز آئی، موسیٰ موسیٰ۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں یہاں ہوں۔ اور خدا نے اس سے کہا، آپ پاس میں نہ آ اور اپنے جوتے باہر نکال، کیونکہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے، میں تیرا اور تیرے باپ دادا کا خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گیا اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا۔ خدا نے اسے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی آہوزاری مجھ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جاؤ اور انہیں مصر کی غلامی سے باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوئی اور وہ بہانے بنانے لگا، لیکن خدا نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھے طاقت دوں گا، اور میں تیرے بھائی ہارون کو بھی آپ کے ساتھ بھیجوں گا، اور میں تجھے طاقت دوں گا کہ آپ میرے نام سے 3 معجزات کرو، تاکہ جب لوگ وہ دیکھیں تو انہیں یقین ہو جائے کہ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے کہا تھا، اور حضرت ہارون نے لوگوں کو وہی باتیں بتائی جو خدا نے حضرت موسیٰ کو کہنے کے لیے بتائی تھی، اور حضرت موسیٰ نے لوگوں کے سامنے وہ 3 معجزات کیے، اور لوگ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ خدا نے اسے بھیجا ہے، اس لیے انہوں نے خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بہت سارے معجزات کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے لوگوں کو مصر کی غلامی سے لا کر کوہ سینا کے بیابان میں رکھا، اور وہ وہیں پہ رہنے لگے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تاکہ وہ خدا سے بات چیت کرے، اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نیچے جا اور لوگوں کو یہ تنقید دے کہ وہ آج اور کل صاف رہے، کیونکہ تیسرے دن میں ان کے بیچ میں آؤں گا۔ اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوہ سینا کے ارد گرد لوگوں کے لیے ایک حد باندھ، تاکہ وہ اس کے باہر نہ جائے اور ہلاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، اور تیسرے دن آسمان پر بادل گرجنے لگے اور زور سے ایک بگل بجا، اور سارے لوگ خیموں میں خوف زدہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو خیموں سے باہر لا کر کوہ سینا کے بیابان میں لایا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر چڑھ گئے، اور کوہ سینا پورا دھواں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ خدا کا ظہور وہاں پہ تھا۔ اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نیچے جا اور لوگوں کو یہ تنقید کر کہ وہ ان حدوں سے باہر نہ آئے جو آپ نے ان کے لیے باندھی ہے، اور حضرت موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، اور سب لوگوں کے سامنے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، اور اس کی آواز ایک گرج کی طرح تھی جو کہ بہت بلند تھی، اور سارے لوگوں میں خوف پیدا ہوا۔ اس لیے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں خدا سے روبرو بات نہ کرا، بلکہ آپ ہم سے بات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ خوف نہ کرو، خدا تمہارا امتحان لے رہا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں خدا کے لیے ایک خوف پیدا ہو اور آپ بدی سے بچو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر پھر سے چڑھے، اور وہ دھوئیں میں غائب ہو کر خدا سے شریعت لیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
قبل دیر تک پہاڑ پہ رہے تاکہ وہ خدا سے شریعت حاصل کرے۔ اسی دوران سب لوگ حضرت ہارون کے پاس آئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک بت بنا جو ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص موسیٰ کہاں ہے۔ حضرت ہارون نے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے زیورات لا کر میرے پاس لاؤ، اور سب لوگوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے زیورات لا کر حضرت ہارون کے پاس لائے، اور حضرت ہارون نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور اس کے سامنے ایک قربان گاہ بھی بنائی۔ لوگ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اگلے روز سب لوگ اس قربان گاہ پہ قربانیاں چڑھانے لگے اور وہ خوشی منانے لگے۔ خدا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، جن لوگوں کو تو نے مصر کی غلامی سے چھڑا کے لایا ہے کہ وہ بگڑ گئے ہیں اور بت پرستی کر رہے ہیں۔ خدا اس پہ بہت غصہ ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اس قوم کو نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان لوگوں کی معافی کے لیے درخواست کی، اور حضرت موسیٰ نے خدا کو وہ وعدہ یاد دلایا جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ وہ اس کی نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھائے گا۔ یہ سننے کے بعد خدا اپنے قہر اور غضب سے باز آیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا سے نیچے آئے، اور اس کے ہاتھ میں 2 پتھر تھے جن پہ خدا کی دی ہوئی شریعت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کس قدر بت پرستی میں ملوث ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ 2 پتھر پھینک دیے اور وہ ٹوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو نے انہیں اتنے بڑے گناہ میں ملوث کیا؟ حضرت ہارون نے اسے کئی بہانے سنائے اور کہا کہ آپ تو جانتے ہو کہ یہ لوگ کتنے نافرمان ہیں، انہوں نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے خدا کی حضوری میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے میں پہاڑ پہ جاؤں گا اور خدا سے آپ کے گناہ کی معافی کی درخواست کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور خدا سے آہوزاری کرنے لگے اور کہا کہ اے خدایا، پس تو ان کے گناہ کی سزا مجھے دے، لیکن ان لوگوں کو معاف فرما۔ لیکن خدا نے اسے جواب دیا، میں ان لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا ضرور دوں گا، آپ ان لوگوں کو اس جگہ کو لے جا جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس جگہ پہ لے گئے جو خدا نے حضرت ابراہیم کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور خدا نے انہیں ایک بڑی وبا میں ملوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، اور وہ خدا کو بڑے قریبی سے جانتے تھے، اور وہ لوگوں کی فریاد کو خدا تک پہنچایا کرتا تھا، اور وہ لوگوں کی گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا سے آہوزاری کرتا تھا۔ حالانکہ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا دی، لیکن خدا ہمیشہ ان پہ مہربان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کرنے سے پہلے ابھی وہ لوگ اس جگہ کو نہیں پہنچے تھے جو خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خطاب دیا اور کہا، خدا جو دنیا کا خالق و مالک ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں، اس لیے آپ اپنے خدا سے اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری طاقت سے محبت رکھو، اور اس کے احکام کو بجا لاؤ، اور اس کے احکام کو اپنی اولاد کو بھی سکھا، اور جہاں کہیں بھی آپ جاؤ خدا کے احکام کو بجا لاؤ اور اس کی ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری بھی سنائی اور کہا کہ خدا نے آپ کی اس آہوزاری کو سن لیا ہے جو آپ نے کوہ سینا کے بیابان میں کی تھی، کہ نہ تو آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو اور نہ اس کی گرجتی ہوئی آواز کو سننا چاہتے ہو۔ اس لیے خدا آپ ہی میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک نبی کو چنے گا جو میری طرح ہوگا، وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، اس لیے آپ اس کی باتوں کو ماننا، اور جو لوگ اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے خدا ان کو ایک بڑی سزا دے گا۔ یہ سنتے ہی لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ اس کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اس دوری کو ختم کرے جو ان لوگوں اور خدا کے بیچ میں گناہ کی وجہ سے تھی۔